السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا ہے خلیفہ برحق، امام برحق، خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ مجھے دعا سکھائیے جو دعا میں نماز میں کروں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھائی نماز میں پڑھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے، یہ دعا نماز، غیر نماز، دن رات، صبح شام، بندہ بندی جب جہاں جس وقت جتنی دفعہ مرضی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس دعا کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش کا سوال ہے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6326، 6326 نمبر کی روایت۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی بھی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا سکھائیے جو کہ میں نماز میں دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ اور ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی نماز میں بالخصوص اس دعا کو پڑھے۔ جب نماز کے اندر آخری تشہد میں درود پڑھ لیا اور اس طرح 4 چیزوں سے پناہ طلب کر لی، مسنون دعا اللہم انی اعوذ بک پڑھ لی، تو اس دعا کو اپنے آخری تشہد کے اندر ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا تو اپنے ہاں میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت زیادہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو اس دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی اور اپنے سسر اور مسلمانوں کے پہلے امام اور پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اس دعا سے اور اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ ایماندار اسے کہا جاتا ہے جو مطلقاً گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوا کہ جو یہ کہتے کہ ایماندار وہ ہے کہ جو بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ کسی بندہ مومن کو اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والوں میں ایک بڑا عالی مقام درجہ رکھتے تھے۔ ابو بکر کے صاحب ایمان ہونے میں کسی کو رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو شک کرے گا وہ اپنا ایمان گنوا بیٹھے گا۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی نے یہ دعا سکھلائی۔ اس دعا سے کیا پتہ چلا کہ گناہگار مومن ہو سکتا ہے، اور اس دعا سے پتہ چلا کہ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ایمان کے منافی نہیں ہے، گناہ ایمان کے منافی نہیں، یعنی گناہ گار مومن ہو سکتا ہے اور مومن سے گناہ ہو سکتا ہے۔
اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے۔ کیوں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہیں جو خطا کر کے اس پہ توبہ کرنے والے ہوں۔ خطا ہمارے بابا جان اور ہماری اماں جان آدم حوا علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت و مغفرت و بخشش کا سوال کیا۔ تو پیارے نبی نے دعا سکھلائی کہ بندہ مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ گناہوں کو دور کرنے والا، صاف کرنے والا، معاف کرنے والا ماں سوا اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور بندہ مومن تیسری بات کہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، کہتا ہے میرا رب مجھے بخش دے، کہتا ہے میرا رب میرے اوپر رحم فرما دے۔ کیوں کہ تیری ذات وہ رحیم ہے، غفور ہے، بڑی ہی رحم کرنے والی اور بڑی ہی بخشش کرنے والی تیری ذات ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا آپ جب جہاں جتنی مرضی پڑھنا چاہیں، جتنی مرضی جب جہاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز کے سجدوں میں پڑھ لیں یا یہ کہ اپنی نماز کے آخری تشہد میں درود کے بعد پڑھ لیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، چلتے پھرتے ہوئے پڑھیں، اپنی دکان کاروبار میں رہ کر پڑھیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مطاف پڑھیں۔ جہاں اس دعا کو بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے لیے اپنے گلے کا ہار بنا دے۔ ہر وقت اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف ہو رہا ہو، گناہوں پر بخشش مانگی جا رہی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا اسے واسطہ دیا جا رہا ہو کہ یا اللہ تیری تو شان ہی یہ ہے، یا اللہ تیری تو شان ہی یہی ہے کہ تو بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ میں بندہ عاجز بھی بخشش کا اور رحمت کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔